أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم سورۃ النساء آیت نمبر 13 سے 18 تک پڑھیں گے۔ یہ پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 13 اور 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی یہ جو اوپر احکامات بیان کیے گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ، تو اللہ اس کو داخل کرے گا، جنات، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے، فوز، کامیابی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو نافرمانی کرے گا، عصا یعصی، نافرمانی، جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّى، اور تجاوز کرے گا، حدودہ، اللہ کے حدوں کی، یعنی احکام کی نافرمانی کرے گا، خلاف ورزی کرے گا، اور میراث وارثوں کو نہیں دے گا، اس میں گڑبڑ کرے گا، یدخلہ نارا، تو اللہ داخل کرے گا اس کو اس آگ میں، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ہے عذاب مہین، رسوا کرنے والا۔ اس سے پہلی آیتوں میں چونکہ میراث کا تذکرہ ہے تو اس حساب سے فرمایا کہ جو احکام کی خلاف ورزی کرے گا، یعنی وارث کو اس کا حصہ نہیں دے گا، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں بہن کو یا بیٹی کو اکثر لوگ حصہ نہیں دیتے، تو ان کو ڈرنا چاہیے۔ اس آیت میں جو وعید اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں یاتین الفاحشۃ، جو آئے فاحشۃ، بے حیائی کو، بدکاری کو، زنا کو، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، یعنی تمہاری بیویوں میں سے، یا عام عورتوں میں سے، مسلمانوں میں سے، فاستشہدوا، تو تم گواہ ڈھونڈو، گواہ طلب کرو، علیہن، ان عورتوں پر، اربعۃ، 4 مرد، منکم، اپنے میں سے، فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ چاروں مرد گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو ان عورتوں کو قید کرو، فی البیوت، گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت ان کو وفات کرے۔ یہ ابتدائی سزا تھی، بعد میں یہ منسوخ ہو گئی۔ او یجعل اللہ، یا اللہ مقرر کر دے، لہن، ان عورتوں کے لیے، سبیلاً، کوئی اور راستہ، یہ کوئی اور راستہ، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ نور میں اس کی سزا مقرر کر دی کہ جو غیر شادی شدہ مرد عورت ہے اس کو 100 کوڑے ہیں، اور جو شادی شدہ مرد عورت ہیں ان کے لیے سنگساری ہیں۔ واللذان یاتیانہا، اور جو 2 آدمی، یاتیانہا، آئے اس بے حیائی کو، منکم، تم میں سے، یعنی جو مرد عورت بدکاری کرے، فآذوہما، تو ان کو اذیت دو، تکلیف دو۔ یہ سزا بھی اس سورہ نور والی آیت سے پہلے ہے، اب یہ منسوخ ہے۔ فَإِن تَابَا، پس اگر وہ دونوں توبہ کرے، وَأَصْلَحَا، اور اپنا عمل ٹھیک کر لے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان سے اعراض کرو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اب توبہ کس کی اللہ قبول کرتا ہے، کس کی نہیں؟ انما التوبۃ علی اللہ، یقیناً اللہ توبہ قبول کرتا ہے، للذین، ان لوگوں کی، یعملون السوء، جو کوئی برائی کرے، بجہالت، نادانی میں، ثم یتوبون، پھر توبہ کرے، من قریب، جلد ہی، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہی لوگ ہیں جن کی اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، جو گناہ کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر، یہاں تک کہ جب آ جائے، احدہم الموت، ان میں سے کسی ایک کو موت قریب آ جائے، قال انی، تو پھر کہتا ہے، انی، کہ بے شک میں، تبت الآن، اب توبہ کرتا ہوں، الآن، اب،
वलल्लज़ीन اور نہیں اللہ توبہ قبول کرے گا ان لوگوں کی یموتون جو مر جاتے ہیں وہ ہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہو اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما یہی لوگ ہیں کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذابا الیما عذاب دردناک۔ محترم سامعین، پہلی دو آیت آسان ہیں، اس میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ساتھ میں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو اللہ کے حدود کی پاسداری کرتے ہیں۔ تو پہلی آیت میں ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ ان کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ آگے آیت نمبر 15 اور 16 کا تعلق زنا سے ہے، اور فرمایا جو تمہاری عورتوں میں سے اگر کوئی زنا کرے تو ان پہ 4 مرد گواہ بنا لو، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے، تو اس لیے گواہوں کی تعداد اس میں 4 کر دی اور چاروں مرد کر دی، اور اس کے بہت کڑے شرائط ہیں جو فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، بوقت ضرورت آپ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر وہ گواہی دے تو پہلی سزا یہ تھی سورہ نور سے پہلے جو اس آیت میں ہے کہ ان کو گھروں میں قید کرو، تو اس وقت یہ دستور ہوتا تھا کہ اس عورت کو گھر میں قید کر لیتے تھے یہاں تک کہ اسی گھر میں ہی وہ مر جاتی، اور اس آیت میں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یا آئندہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے گا۔ تو یہ راستہ جو تھا اس کی تفسیر نبی علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمائی حدیث میں کہ صورت نور میں جو پارہ نمبر 18 میں ہے، وہ آیت جب اتری تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ مقرر کیا تھا وہ اس کی تفصیل یہ ہے، وہ سنو کہ جو غیر شادی شدہ مرد عورت ہے اور وہ زنا کرے اور جرم ثابت ہو جائے، 4 مرد گواہی دے، تو اسلامی عدالت غیر شادی شدہ مرد عورت کو 100 کوڑے لگائے گی، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر ان کو سنسار کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے شرائط رکھے کہ توبہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 میں ہے کہ توبہ اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرتا ہے جو نادانی کے ساتھ، جہالت کے ساتھ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر پشیمان ہوتے ہیں اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، یعنی موت سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب سانس گلے تک آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ آیت نمبر 18 میں یہی بات ہے کہ وہ لوگ جو ساری زندگی گناہوں میں مشغول رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان کی جانکنی کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سانس گلے تک آتی ہے اور اس وقت پھر وہ توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو پھر نہیں بخشتا، اور نہ ہی اس کافر کے کفر کو جو موت کے وقت اپنے کفر اور شرک سے توبہ کرتا ہے۔ تو یہ توبے کے متعلق چند شرائط تھیں جو آیت نمبر 17 اور 18 میں بیان کیے گئے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ ہے کہ جو اللہ رسول کے تابعدار ہے ان کا ٹھکانہ جنت ہے، جو اللہ رسول کے نافرمان ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جو عورت بے حیائی کا کام کرے ان پر 4 مرد گواہ بنا لو، پھر اگر وہ گواہی دے تو ان کو گھروں میں قید کرو یہاں تک کہ موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ مقرر کرے، اور وہ راستہ اب اللہ نے یوں مقرر کیا کہ غیر شادی شدہ مرد عورت اس کے لیے 100 کوڑے، اور جو شادی شدہ مرد عورت ہے ان کے لیے سنساری ہیں۔ اور آخری بات جو آج کے سبق میں ہے وہ ہے توبہ، کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہر ایک گناہ سے بندہ توبہ کر لے، چاہے کفر ہے، شرک ہے، زنا ہے، چوری ہے، میراث میں کچھ کمی بیشی ہے، کسی کو حصہ نہیں دیا، تو اگر وہ دیتا ہے، نماز وغیرہ جتنے بھی گناہ ہیں، تو اگر وہ پشیمان ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے، آئندہ کے لیے اصلاح کر لیتا ہے اور جو حق تلفی کی ہے اس کو پورا کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جو شخص موت کی اور جانکنی کے وقت میں توبہ کر لیتا ہے، جب اس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو جائے، تو اس وقت اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے توبہ اور استغفار کو اللہ قبول فرمائے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔
امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔